السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا لاسٹ لیکچر سورۃ الحجر کا ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن، اس کی ڈیٹیل، وجہ تسمیہ، فضیلت، سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کے ٹاپک میں، آج کے لیکچر میں ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہے سورۃ الحجر کی، ہم اسے کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 123، ٹھیک ہے، 123، 123 پیج نمبر ہے ہمارے سامنے، آپ اسے دیکھیے گا۔ نمبر 1 MCQs ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے؟ 4 آپشن ہیں، وادی حجر، وادی نخلہ، وادی سینا اور وادی طائف۔ تو ہم یہاں پہ کریں گے نمبرنگ۔ سب سے پہلے نمبر 1، اور آپشن اس میں آئے گا جی ہمارے پاس الف، اور آنسر ہمارا بنے گا جی وادی حجر، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی نمبر 2، سبع مثانی سے مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ 4 آپشن میں سورۃ الناس، سورۃ البقرہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ۔ تو کیا آپشن ہمارا بنے گا؟ دال۔ آنسر ہے جی سورۃ الفاتحہ۔ نمبر 3، سورۃ الحجر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسے آپ آنسر کریں گے۔ 4 آپشن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو سیم آپشن اس کا دال، بٹ آنسر اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور نمبر 4، وادی حجر میں آباد تھی قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط۔ تو نمبر 4 کا ہمارا آپشن ہے جی الف، آنسر ہے قوم سمود، ٹھیک ہے؟ قوم سمود۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ، اگلے پیج پہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ تو آپشن دال، حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ یہ 5 MCQs تھے ہمارے، ہم نے اسے کمپلیٹ کیا۔ آپ نے اسے جسٹ ٹک کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی بک پہ اسے مارک کرنا ہوتا ہے۔ پہلے کا آپشن الف، دال، دال، الف اور دال، 5 آپشن ہے، تو 5 میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ جی آگے ہیں جی مختصر سوالات، تو اسی سے آگے ہم دیکھیں گے اس کے شارٹ کویشچن۔ نمبر 1، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو ہم نے ریڈنگ کرتے ہوئے کچھ ہیڈنگز، کچھ ڈیٹیل مارک کی ہوتی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ اسے دیکھیں گے۔ جی پیج نمبر ہے جی ہمارے پاس، سورۃ الحجر کا آنسر کرنے کے لیے سوال تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو پیج نمبر 116 ہے، اور یہاں پہ بنیادی مضامین لکھے ہیں، تو اس میں ہم آنسر کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 قرآن مجید، بس اتنا بھی لکھ لیں گے تو ایزی رہے گا۔ اچھا، اب کیا فرمایا؟ بنیادی مضامین اگر ہم دیکھیں تو بنیادی مضامین کی 2nd لائن کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔ مل گیا آپ کو؟ 2nd لائن میں ہے، میں کچھ ہنٹ دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کلام
खालिसतन ये कलाम खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है जी, खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है। तो यहाँ से आगे अगली लाइन के देखेंगे हमारे पास जी, हिफाजत करने वाला है, करने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ तक हमारा बनेगा, खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है। नंबर 2, सूरतुल हिज्र का मरकज़ी मौजू, वो हेडिंग हमारे पास बनी होती है। नंबर 2 करेंगे यहाँ पे, मरकज़ी मौजू। तो मरकज़ी मौजू क्या है इसका? इस सूरत का मरकज़ी मौजू कुदरत इलाही की निशानियाँ। मैं हिंट दे देता हूँ आपको। इस सूरत का मरकज़ी मौजू कुदरत इलाही, ठीक है। आगे वो एंड तक हम करेंगे, ठीक है। कुरान मजीद की, कुरान की हक़ानियत का बयान है। आगे जी, सूरतुल हिज्र की फ़जीलत, यहाँ आएगा नंबर 3, फ़जीलत। तो फ़जीलत हमने रीडिंग करते हुए मार्क की थी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है, ठीक है। तो एक शख्स रसूलुल्लाह, यहाँ से शुरू करेंगे। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आया और अर्ज़ किया सारा कुछ। तो शुरू में अलिफ लाम रा है। यहाँ तक ये बनेगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम उसमें क्या करेंगे? सूरतुल हिज्र के आगाज़ में किसका तज़किरा किया गया है? सूरतुल हिज्र का आगाज़, सूरतुल हिज्र का आगाज़ किस चीज़ से किया गया है? तो पेज नंबर सेम 116 है। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे, आंसर नंबर 4, सूरतुल हिज्र में हिज्र वालों ने रसूलों को जुटलाया और इसका ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, इस सूरत की इब्तिदा जो तारुफ़ की हमारे पास हेडिंग दी है शुरू में, तो हम यहाँ पे करेंगे इस सूरत की आयत वाला क़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्र मुरसलीन, और यकीनन हिज्र वालों ने रसूलों को जुटलाया में अस्हाब हिज्र का तज़किरा है। और इसी मुनासिबत इसको सूरतुल हिज्र भी कहा गया, यानी हिज्र वालों का बयान किया गया इस सूरत के आगाज़ में जी। तो वो हम आंसर यहाँ से हेडिंग दे दी मैंने, हम मार्क करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इस सूरत की आयत नंबर आयत वाला क़द। अब अरबिक नहीं लिखेंगे, जस्ट इसका हम तर्जुमा और आगे डिटेल कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान 2 पहाड़ों के वस्त में मौजूद इलाके को वादी हिज्र कहा जाता है। नंबर 3 जो लाइन इस आंसर के लिए बनेगी तो वो हम वहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है। क्लियर है आपको? एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास तारुफ़ की हेडिंग दी है पेज नंबर 116 में। इसकी सेकंड लाइन, यानी इस पेज की सेकंड लाइन जो हमारे पास आएगी कि इस सूरत की आयत वाला क़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्र मुरसलीन, यहाँ से शुरू करेंगे। और थर्ड लाइन आंसर के लिए पैराग्राफ की 4th लाइन है, इलाके को वादी हिज्र कहा जाता है, यहाँ तक, ठीक है। आगे समझ। नंबर 5, सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के चंद दलाइल तहरीर करें। तो हम बस हेडिंग देंगे अल्लाह ताला की कुदरत कामिला।
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، ہیڈنگ دے دی۔ اب آنسر ہم نے کیا کرنا ہے جی، پیج نمبر سیم یہی رہے گا ہمارے پاس 116، اور اس کا آخری پیراگراف، اس پیج کا آخری پیراگراف ہم نے یہ ہیڈنگ مارک کی تھی، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے گئے۔ یہاں سے شروع کریں گے، کیا ہے؟ ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے، وسیع و عریض۔ یہاں سے چلتے ہوئے اگلی لائن، تھرڈ لائن میں مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ پیراگراف کے سٹارٹ سے لے کے تھرڈ لائن میں آئے گا مڈ میں، مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ آپ سمجھیں گے یہاں تک، ایزی ہے۔ اور یہ مطلب 5 سوال ہیں قرآن مجید کے بارے میں، مرکزی موضوع سورۃ الحجر کی فضیلت، سورۃ الحجر کا آغاز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، تو یہ ہمارے MCQ۔ اب میں اس میں لونگ کی ہیڈنگ ایڈ کرتا ہوں۔ سوال ہے جی ہمارے پاس، سورۃ الحجر کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ نمبر 3، تفصیلی جواب دیں۔ کیا ہے سوال؟ سورۃ الحجر کے مضامین تحریر کریں یہاں۔ اچھا، اب میں یہاں سے آنسر تھوڑا سا سٹارٹ کرتا ہوں۔ پیج نمبر آ جائے گا ہمارے پاس 116، بٹ میں آپ کو ہیڈنگ بتا دوں۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، تعارف، وجہ تسمیہ، اور اس کے بعد زمانہ نزول، اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے اجمالی خاکہ، اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے فضیلت، اور یہاں پہ آئے گا جی مرکزی موضوع، یہاں پہ آئے گا جی بنیادی مضامین، اسے ہم ڈبل انڈر لائن کر کے مین ہیڈنگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور بنیادی مضامین میں سب سے پہلے کیا آئے گی ہیڈنگ ہمارے پاس؟ سورۃ الحجر میں اعتراضات کا جواب، ٹھیک ہے؟ یا قرآن پاک کی خصوصیت ہم لکھیں گے۔ قرآن مجید کی خصوصیت، اس میں یہ سارا کچھ آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کے اعتراضات کا جواب آیا، سارا کچھ آئے گا۔ اور پھر اس سے آگے سابقہ اقوام کے احوال، تھوڑا سا اس میں ٹچ دیا ہوا ہے۔ آگے ہے جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور اگلے پیج پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ پورا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ۔ ریڈنگ کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آگے جی سب مسانی، اور لاسٹ میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، اللہ کی طرف سے حکم، ٹھیک ہے؟ تو اتنا کیوں کلوز ہو رہا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم۔ اب ہم بک اپنی ساتھ رکھیں گے اور کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا رہوں گا، آپ کو خود بھی ایزی
پتہ ہوگا، آپ اسے سمجھیں گے. ہم نے شروع سے اتنی صورتیں کی ہیں تو اس کا سیم پیٹرن وہی ہے. سب سے پہلے جی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ میں ہم جو لکھیں گے اس صورت کی آیت، وہی سیکنڈ لائن سے اصحاب حجر کا تذکرہ ہے اور اینڈ تک وہ سارا آئے گا. ٹھیک ہے، وادی حجر کہا جاتا ہے. جی اچھا، آنسر کے لیے تو ہم اتنا کریں گے، بٹ وجہ تسمیہ کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ لائن میں آ جائے گا آنسر کے لیے. یعنی اس میں آگے جی زمانہ نزول. سورۃ الحجر مکی صورت ہے. پورا لکھیں، سورۃ الحجر مکی صورت ہے. اجمالی خاکہ میں اس کی آ جائے گی جی ہمارے پاس پارہ نمبر سورت نمبر آیات رکوع. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا لکھیں گے ہم؟ پارہ نمبر ہے جی سورۃ الحجر کا 13واں 13 اور سورت نمبر ہے جی 15. آیات ہیں اس کی 99 اور رکوع ہے اس کے 6. ٹھیک ہے، فضیلت ہم نے شارٹ کویشچن کیا ہوا ہے، فضیلت والی وہ اس میں ہیڈنگ کے مطابق ڈیٹیل ایڈ کریں گے، اور مرکزی موضوع بھی ہمارے پاس یہ بنا ہوتا ہے. آگے یہ ساری قرآن مجید کے خصوصیات شروع میں آ جائے گا. آگے سابقہ اقوام کے احوال کہ جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے تو ان اقوام نے کیا کیا، تو ہٹ دھرمی اور سرکشی کی، تو یہ سارا کچھ ہوا. آگے جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ وہ ہم لکھیں گے. پورا ایڈ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ادروائز ہم جتنا اس پیراگراف سے ایڈ کرنا چاہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ جب ٹائم زیادہ ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس وجہ سے. آگے جی سبع مثانی. قرآن پاک کی سورت فاتحہ کی سورت فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں ہم ایک نام سبع مثانی بھی یاد کرتے ہیں. سبع مثانی کا مطلب کیا ہے جی؟ 7 دہرائی جانے والی آیات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم. آخری پیراگراف سورۃ الحجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہاں سے اینڈ تک مشرکین کے پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. تو یہاں تک ہم نے اسے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، ایزی ہے. آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نے لوگوں کی ہیڈنگ یاد کرنی ہے، آپ نے اس کا آنسر یاد کرنا ہے. باقی چیزیں پیٹرن آپ کو پتہ ہی ہے، بس تھوڑی سی چیزیں ہم نے اسے یاد کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.